مجھے یاد ہے کہ کبھی جو رمضان کا دورہ قرآن گزرا ہے، اس میں الحمدللہ کچھ بچوں نے پورا دورہ قرآن سنا، اور کس طرح یہ میں سمجھتی ہوں ان کی ماؤں کا کمال تھا، ہمارا کچھ نہیں. اور میں ایسا کرتی تھی کہ جب تقریباً آدھا وقت گزر جاتا تو میں اٹھ کے بیچ میں تھوڑا سا ایسے راؤنڈ لیتی تاکہ میری سرکولیشن ہو اور میں کچھ بہتر کام کر سکوں. تو ایک بالکل چھوٹا سا بچہ 8-9 سال کا بچہ، ایک دن میں ایسے ہی، وہ ایک سائڈ پہ روم تھا تو میں ادھر اندر گئی تو میرے پیچھے آ گیا، کہتے ہیں میں آپ کی کمر پریس کر دوں؟ تو میں نے پیار سے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی میں نے خود ہی تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کی، اسٹریچز کیے. تو کہتے نہیں آپ مجھے تھوڑا سا کرنے دیں. آپ یقین کریں اتنے ایکسپرٹ ہاتھ تھے اس کے. پھر میں نے کہا یہ ماں ہی کی تربیت ہے. اچھا پھر ہر روز جب میں ادھر جاتی تو میرے پیچھے آ جاتا ہے. اتفاق سے چھٹیاں تھی، سمر ویکیشن تھی، تو روزانہ ماں کے ساتھ آتا. اچھا ایک دن شاید اس کا اسکول کھل گیا یا کیا ہوا، وہ نہیں آ سکا، تو اپنی امی کو کہتا ہے آج ان کو کون دبائے گا. تو اب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ کیئر، یہ خیال اتنے سارے لوگوں میں سے اس کے دل میں کس چیز نے ڈالا؟ اس مجلس میں نا، جس میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی تھی. اور وہ کیا تھا، ماں بیٹھتی اور چونکہ گھر میں وہ اکیلا تھا تو وہ لا کے ساتھ بٹھا لیتی. تو ہم عام طور پہ بچوں کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں کہ بچے انہوں نے کیا سیکھنا ہے. لیکن ایسی تربیت، اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، میں نہیں کہتی کہ سارے بچے مان جائیں گے، لیکن بہت سے بچے مان جائیں گے. اور آپ ان کو لے کے پیچھے کسی ایسی جگہ پیار سے بیٹھیں، شروع میں ان کو کچھ ان کی پسند کی چیز دے دیں، کوئی کلرنگ، کوئی اسکربلنگ، کچھ کرنے کے لیے دے دیں. اور اس کے بعد میں جب دیکھتی تو بعض اوقات بچوں کا ایک گروپ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا مسجد میں، اور وہ لوگ کام کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ پورا سن رہے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت انویلپ میرے ٹیبل پہ پڑا. میں نے دیکھا تو اسے ایک بچی کا خط تھا. اس سے ایک دن پہلے میں نے شاید سیلاب والوں کے لیے کچھ بات کی، تو اس بچی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری اور میری بہن کی سیونگ ہے، ہم نے ڈزنی لینڈ جانے کے لیے سیونگ کی تھی اور اب ہم یہ ریلیف کے لیے دے رہے ہیں. اچھا اگلے دن کہیں یا کچھ دنوں کے بعد میں نے کہیں مینشن کر دیا کہ ہم ڈزنی لینڈ تو جانا چاہتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے. اچانک ہی منہ سے نکل گیا. تو اس بچی کا پھر خط آیا کہ اب ہم پھر سیونگ کریں گے اور ڈزنی لینڈ نہیں جائیں گے، حج پہ جائیں گے. اور ہم نے اپنے امی ابو سے بات کر لی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ مت سوچیں کہ بچے نہیں سنتے اور بچوں کو نہیں پتا چلتا. یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو کتنا اور کیسے سنواتے ہیں. تو غنیمت جانیے جب وہ چھوٹے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں. ابھی جب وقت ہے تو ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ساتھ لے لے کے بیٹھا کریں. اور تھوڑا سا اپنی قربانی دے دی نا، ضروری نہیں کہ اگلی لائن میں آپ بیٹھے، پیچھے سے بھی آپ سن لیں گے، لیکن کوشش کریں کہ ساتھ. اور اگر وہ بہت بے چین ہو رہا ہو، ڈسٹرب کر رہا ہو، تو ایک آدھ دفعہ باہر نکل جائیں. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیٹل ہو جائے گا اور اس کو مزہ آنے لگے گا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ جن کے پیچھے جب شیوخ جو تھے وہ سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پورے نام لکھے ہوتے تھے اور بچوں کے نام بھی لکھے ہوتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے فلاں مجلس میں فلاں کتاب سنتے وقت میرے پاس حاضر ہوا ہے. اور مائیں دودھ پیتے بچوں کو لے کے مجلسوں میں حاضر ہوتی تھی تاکہ بچوں کے کانوں میں بات پڑے. اور اس طرح یہ ایک کے بعد ایک جنریشن اس علم کو آگے بڑھاتی رہی. آج مائیں بہت خود غرض ہو گئی ہیں، وہ اپنے بارے میں تو سوچتی ہیں کہ ہم کچھ سیکھ لیں اور ہم کچھ کر لیں، اور وہ بچوں کی قیمت پہ سیکھتی ہیں. اور یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کی قیمت پہ مطلب کیا کہ ان کو ٹوٹلی اگنور کر کے اور پھر صرف خود غرض ہو کے اپنے فائدے کی بات کرنا. اس میں یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن کریں، کچھ وقت ان کا اور کچھ آپ کا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. کسی بھی ایج میں بچے ہوں، میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور دعا کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ دل جس دن کھلے گا تو اس میں سے بہت ساری خیر پھوٹے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دلوں کی جو مثالیں دی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تو کچھ پتہ نہیں کب کس وقت کون سی چوٹ ان کے اندر کے خیر کو باہر لے آئے. لیکن ان پتھروں کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہ تو کہیں آس پاس سے رس رس کے اندر آ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ جو آس پاس کی آپ کی باتیں ہیں نا، وہ رس کے اندر کہیں جمع ہو رہی ہیں، اس کو بیکار نہ سمجھیے. وہ لانگ پروسیس ہے، لیکن وہ پیور پانی رس کے اندر جا رہا ہے.
بس کسی دن وہ پھٹے گا اور باہر آ جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کی بات، اللہ کے ذکر، اللہ کی پکار، نماز، روزے کا مہینہ، رمضان کی آمد، حج کا موسم، زکوٰۃ، صدقے کا موقع، ان سب کی بات سن کے ہمارے دل کھل اٹھتے ہیں، یا پھر دوسری کیفیت کہ ہائے ابھی تو اذان ہوئی تھی، ابھی تو نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں، پھر اذان ہو گئی ہے، کام کب کروں گی. یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے تو سمجھے کہ دل بیمار ہے. اب تو اتنے طریقے ہیں نماز کے وقت جاننے کے، اور جب آپ اول وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے اور وہ آپ کے عمل سے سیکھیں گے کہ اماں اذان سنتے ہی اٹھ جاتی ہے. تو آپ نہ بھی ان کو کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان سے محبت ہے، ان کو بھی آپ سے محبت ہوتی. وہ جائزہ پورا لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کرتے کیا. لیکن اگر آپ نے خود نماز بہت دیر سے پڑھی اور پھر اٹھ کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں نماز جا رہی ہے، بھئی آپ نے خود کب پڑھی؟ آپ کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ وہ پتے اور پتھر کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پھر وہ پتا ہی گرے گا اور کوئی ارتعاش نہیں ہوگا تالاب میں. تو بہرحال کسی کی بھی اصلاح سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنے عمل کی تبدیلی کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیکی کے کاموں سے ہماری رغبت اور ہمارا شوق ان میں کتنا ہے. تیسری بات، گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں، ڈیف ہو جاتا ہے دل، اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا. گناہوں سے گنگا بنا دیتے ہیں، زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی. اندھا بنا دیتے ہیں، حق بات دیکھ نہیں سکتے، حق نظر نہیں آتا. قلب اور حق کے درمیان بے اعتبار سماعت یعنی سننا، بینائی دیکھنا، اور کلام کے ویسا بودھ ہو جاتا ہے جیسے بہرے کو آواز سے، یعنی اسے نہیں پتہ چلتا کہ کون بول رہا ہے، اندھے کو رنگ سے، یعنی بلائنڈ ہو تو رنگ کوئی نظر نہیں آتا، اور گنگے کو بات چیت کرنے سے بودھ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے محال ہے کہ وہ کچھ بول سکے. اس سے واضح ہوا کہ بہرا، گنگا، اندھا ہونا حقیقتاً قلب سے تعلق رکھتا ہے. جوارح یعنی اعضاء کا بہرا، گنگا، اندھا ہونا بالغرض اور بالطبع ہے. بالطبع یعنی اس کے فالوئنگ کے طور پر ہے، اس کے نتیجے کے طور پر ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سورۃ الحج. بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. آنکھیں نہیں بلکہ دل. یہاں بصارت کی نفی سے حصے بصارت کی نفی قطعاً نہیں، یعنی دیکھ نہیں سکتے سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ سمپل ورڈز میں اس کا میننگ. خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حصے بصارت کی نفی کے خلاف ہے. لیس علی الاعمی حرج، سورۃ النور 61. اندھے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. یہاں اعمی سے مراد بصارت حسی ہے، یعنی آنکھ کا دیکھنا ہے. اور یہ ارشاد عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پر چیں بچی ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے. یہاں بھی قطعی طور پر بصارت حسی مراد ہے، یعنی اس بات پر کہ ایک اندھا آپ کے پاس آ گیا، مراد اس سے واقعی آنکھوں کا نہ دیکھنا ہے. یعنی یہ ایکسیپشنز موجود ہیں. مراد یہ ہے کہ پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو، کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے، تاکہ قلب کی عدم بصارت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں موجود ہے لیس الشدید بالسرعہ ولکن الذی یملک نفسہ عند الغضب. مسند احمد. قوی تر آدمی وہ نہیں، یعنی مضبوط آدمی، اسٹرانگ وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے یعنی ہرا دے کشتی میں، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے. غصے کی حالت میں جو خود پر قابو رکھتا ہے وہ دراصل اسٹرانگ ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. قوی مومن کون ہوتا ہے؟ طاقتور مومن جس کے مسل بہت نمایاں ہو. کون؟ جس کا ایمان مضبوط ہو، جو اس صفت کا مالک ہو کہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، وہ ہے اصل طاقتور. نیز آپ کا ارشاد ہے لیس المسکین بالطواف الذی
ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفتن له فيتصدق عليه. مسند احمد. مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جیسے تم لقمہ یا 2 لقمے دے دیا کرتے ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے. اس قسم کے نظائر نظیر کی جمع ہے، یعنی مثال، اور امثال بے شمار ملیں گے. ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی چیز بمنزلہ معدوم کی ہوتی ہے. معدوم یعنی ہے ہی نہیں، غیر حقیقی چیز ایسے ہی ہے جیسے وہ نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ قلب کو اندھا، بہرا، گنگا بنا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ آخری لائن میں ہے. گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، نتیجتاً دل کی جو ونڈوز ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ کان اور آنکھیں. چوتھی بات، نمبر 4، معاصی قلب کو اس طرح دھنسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جایا کرتا ہے. کبھی آپ نے خسف دیکھا ہے؟ خسف ہوتا ہے زمین میں دھنس جانا. آپ نے زلزلے کے مناظر میں دیکھا ہوگا کبھی کہ جب زمین پھٹتی ہے یا لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات زمین کا کچھ حصہ نیچے ہو جاتا ہے. ویسے بھی سڑکوں پہ بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے کچھ حصے نیچے دھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ نیچے دھس جاتا ہے. معاصی یعنی گناہ قلب کو اسفل السافلین تک دھنسا کر لے جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا. قلب کے دھنسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز یعنی دن رات سفلیات، نجاسات، رذائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے. سفلیات سفلی سے ہے وہ عمل جس میں خبیث ارواح سے مدد لی جائے. جادو وغیرہ کا کام عام طور پر اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا سفلی عمل دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. جادوگروں کی طرف سے جو اشتہار ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی شیطانوں سے مدد لے کے وہ جادو کرتے ہیں. تو سفلیات یعنی شیطان کی راہوں پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ مراد ہے. نجاست سے کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو. رذائل رذیل سے گھٹیا چیزیں، اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے، برے کاموں میں اس کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. ایسا قلب جسے اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے، رفعت بلندی، اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، یعنی اپنے قریب کر لیتا ہے، شب و روز خیر و فلاح، عالی امور، اچھے اعمال، بلند اخلاق و اقوال کے گرد گھوما کرتا ہے. یعنی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ گھٹیا باتیں سوچتے ہیں اور گھٹیا کاموں کے پیچھے جاتے ہیں، اور صرف وہ نفس کی خواہشات، جیسے کوئی کتا خواہشات پوری کرنے کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے ایملیسلی، اسی طرح ان کی زندگی کا بھی ایم اور گول کیا ہوتا ہے؟ صرف خواہشات کی تکمیل. And that's it. اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں اور مخلوق کی بھلائی اور مخلوق کے فائدے کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اور اس کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں کچھ کر جائیں یا کسی کے لیے فائدہ مند بن جائیں. جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے، ان هذه القلوب جوالۃ، یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں. جوال کس کو کہتے ہیں؟ موبائل کو. عربی میں اگر آپ سعودی عرب جائیں گے نا تو جوال لکھا ہوگا اشتہاروں میں. فمنها ما يجول حول العرش، لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. کچھ دل وہ کہاں طواف کرتے رہتے ہیں؟ عرش کے گرد. عرش پر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. آپ نے دیکھو گے نا کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے. کعبہ سے محبت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، لہذا شوق میں چکر لگاتے ہیں، ورنہ کیا کام ہے، حاصل کیا ہے گھومنے پھرنے کا وہاں؟ کسی اینڈ آف دا ڈے کچھ ملتا تو نہیں، لیکن صرف اللہ کی محبت کا ایک سمبل ہے. تو کچھ دل عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہر وقت رغبت کرتے ہیں. وَمِنْهَا مَا يَجُولُ حَوْلَ الْحَشْ، اور بعض غلاستوں کے ارد گرد، گھٹیا چیزوں کے پیچھے.
اب یہ کیسے نہیں، انسان اپنے دل کا جائزہ لے کہ وہ کیا سوچتا ہے، ہر وقت کیا سوچتے ہیں، یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. اس پہ چیک بھی آپ خود ہی رکھ سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت کیا سوچتے ہیں. بس جو کچھ آپ سوچتے ہیں نا ہر وقت، وہی وہ چیز ہے جس کے گرد آپ کا دل چکر لگا رہا ہے اور طواف کر رہا ہے. اور اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسری چیز اس کی مخلوق میں سے جس کے گرد انسان کا دل چکر لگائے، وہ پھر کیا ہے؟ رذیل عمل ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بنے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہوگا. اب آپ کے میں تو اوپر نہیں جا سکتی، وہ تو جانا ہی ہے ایک دن، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کہاں جیے؟ آخرت میں، اللہ کی محبت میں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا دل گھومتا رہتا ہے کہ ایک اچھے گھر کا خواب دیکھتے رہتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا ہم غم بن جاتا ہے. کچھ کے نزدیک کوئی ڈگری بن جاتی ہے، کچھ کے نزدیک کوئی اور چیز بن جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اسی کے وساوس، فکر، پریشانی، وہی چیزیں بار بار دل میں چکر لگاتی رہتی، وہی خیال آ رہا جا رہا ہے. اچھا خیال کیسے تھا نا، خیالات گھومتے پھرتے رہتے ہیں نا، کوئی سالڈ ساکت چیز نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کرنٹ آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ ایک لہر آتی پھر جاتی ہے. جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، دل میں بھی ایسی لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور بار بار وہی چیز کی تکرار ہوتی رہتی ہے. اب آپ یہاں اپنے آپ کو چیک کریں، کس چیز کی تکرار ہو رہی ہے یہاں پر؟ کیا بار بار آ رہا ہے؟ وہی آپ کا مرکز ہے، وہی آپ کا بت ہے، وہی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ ملوث ہیں. اب اصل جہاد کیا ہے؟ کہ دل کو یہاں سے کھینچ کے اٹھا کے عرش کے گرد لے کے جانا ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہو، عین ممکن ہے، لیکن آسان نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور یہی دراصل دل کی سخت جد و جہد اور محنت اور کوشش ہے. ان هذه القلوب جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں اور بعض غلاستوں کے ارد گرد. پنجم، ففتھ، نمبر 5، معاصی یعنی گناہ قلب کو اس طرح مسخ کر دیتے ہیں، اس کی حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، شکل بگاڑ دیتے ہیں، جیسے صورتیں مسخ ہوتی ہیں، پہچانا نہیں جاتا انسان. قلوب بھی مسخ ہو جایا کرتے ہیں. انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جانور کے دل کی طرح ہو جاتے ہیں. بڑا اہم جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. کیونکہ جانور کس میں جیتے ہیں؟ خواہشات میں. ان کا ہم و غم دو ہی ہوتے ہیں، یا کچھ کھانا یا اپنی نسل بڑھانا، دو ہم ہیں ان کے. تو انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اخلاق، اعمال، افعال یعنی ایکشنز، طبائع، طبیعتوں کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے. بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے دل کس کی طرح ہو جاتے ہیں؟ خنزیر، پگ، اس کے دل کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی ہے، شدت اور خباثت. بعض قلوب مسخ ہو کر کتے اور گدھے، سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور عادات اور طبائع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں. چنانچہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے اس آیت کی یہی تعویل کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، سورۃ الانعام 38. اور جتنے حیوانات ہیں، جتنے بھی اینیملز ہیں زمین پر، اور جتنے پرند اپنے دو پروں پر اڑے اڑے پھرتے ہیں، یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں. یعنی جیسے انسان ہے نا، اتنی قسموں کے پرندے یا جانور بھی ہیں، اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی کی صفت آ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، درندہ صفت ہوتے ہیں. درندہ کیا ہوتا ہے؟ اینیمل. بعض کتوں کے لالچی، بعض گدھوں کے بے وقوف احمق، بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی اخلاق اختیار کر لے. طاؤس کہتے ہیں مور کو، پیکاک. تو بعض لوگ صرف ظاہری اخلاق، اندر کچھ نہیں، اور اپنے خوشنما پروں پر ناچا کرتے ہیں.
بعض گدھوں کی طرح بلید اور احمق ہوا کرتے، بلید بھی بے وقوف کو کہتے، بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مرغ اذان دیتا ہے، جگاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کام آتا ہے، بعض کبوتروں کی طرح الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں۔ کبوتر دو طرح کے تھے نا، بڑے کبوتر ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھو کبوتر صرف آپس میں نہیں بلکہ جو ان کو پالتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑا انس ہو جاتا ہے، اور چھوٹے کبوتر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لو برڈز کہتے ہیں ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں، بس وہ وہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں، لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور ہمہ وقت آلویز لومڑی کسی مکاریاں کرتے ہیں، ان جیسی چالاکیاں کرتے رہتے ہیں، مکار، فریبی، دھوکہ باز۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو کبھی گدھوں سے تشبیہ دی ہے، کبھی کتوں سے، کبھی دوسرے جانوروں سے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بعض اوقات قرآن پڑھ کر بھی لوگ گدھے ہی بنے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر تو ہے اندر نہیں ہے۔ کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے، یعنی شکل و صورت میں بھی وہ شباہتیں آنے لگتی ہیں، باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اس میں بھی وہ چیزیں نمایاں ہونے لگتی ہیں، ہونٹوں کے بھیجنے کا انداز، منہ کو سکیڑنے کا انداز، آنکھیں اور اوور آل جسم کے جو ایکشنز ہیں ان میں وہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا فلاں تو اللہ میاں کی گائے ہے، اور اس چیز کو ارباب فراست خوب سمجھتے ہیں، یعنی جن کے اپنے دل روشن ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح انالائز کر لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کسی نے اپنا ایک مسئلہ لکھ کے بھیجا مجھے، یونیورسٹی جاتی ہے کینیڈا میں، کہتے ہیں کہ جو ہی میں بس میں بیٹھتی ہوں تو میں نہیں بھی چاہتی کہ میں سامنے دیکھوں اور نہیں بھی چاہتی کہ میں کسی کا جائزہ لوں، لیکن جو ہی میرے کسی پر نگاہ پڑتی ہے تو میرے اندر فوراً ایک عمل شروع ہو جاتا ہے انالیسس کا، اور میں اس کا کوئی نتیجہ نکال لیتی ہوں۔ میں نے لکھا کہ آج صبح جب میں بیٹھی تو میرے سامنے دو لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، اور صرف میں ان کی آواز نہیں سن رہی تھی، لیکن مجھے صرف ان کے انداز سے یہ پتا چلا کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہیں۔ تو میں پھر اپنی نگاہ جھکا لیتی ہوں اور پڑھنے میں لگ جاتی ہوں، لیکن پھر میں مجبور ہو جاتی ہوں، جو ہی نگاہ اٹھاتی ہوں کسی کی طرف بھی دیکھتی ہوں پھر میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میں اس سے کیسے نجات حاصل کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ جو ہی آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو اندر ہی کچھ کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہیں جو بے اختیاری قسم کی ہوتی ہیں۔ جیسے امام شافعی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بہت رکھی تھی کہ وہ راہ چلتے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ تو ارباب فراست جو ہوتے ہیں، جن کے دل روشن ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہوتی ہے، وہ فوراً پہچاننے لگتے ہیں اور دوسروں کی نفسیات کو جان لیتے ہیں۔ کچھ ظاہری اعمال اور کردار تو ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ مشابہت اعمال اور کردار کے لحاظ سے کبھی اس قدر قوی اور پائیدار ہو جاتی ہے کہ صورت پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات تو تھوڑا بہت اثرات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو مسلسل یہ کام کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، کچھ لوگ بچھو کی طرح ہر ایک کو ڈنگ مارتے رہے، ہر ایک کو تکلیف دیں، تو وہ پھر کیفیات ان کے اوپر شدید قسم کی طاری ہو جاتی ہیں، اور حکم الہی کے مطابق ظاہری صورت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ مسخ تام ہے، جیسا کہ یہود اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے۔ وہ روایت تو آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں اس بات سے کہ اللہ اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دے۔ اور ایک راوی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو لٹرلی ان کی شکل پھر ویسی ہی ہو گئی، تو وہ ہمیشہ منہ ڈھانک کے آیا کرتے تھے، کسی کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولتے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی عبرت کی مثالیں انسان کو خود دکھا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی لے آتے ہیں۔ بہرحال یہود میں تو عملی طور پر مسخ ہو گیا، ان کی شکلیں ایسی بن گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جن جانوروں سے مشابہت ہوتی، اگر آپ 2002 کی تفسیر سنیں تو اسے بندر کی جو صفات ہیں ان کو کافی ڈسکس کیا گیا بنی اسرائیل کے حالات کے ساتھ،
کہ بندر کی کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں. اللہ نے ان کو بندر ہی کیوں بنایا؟ کچھ اور بھی تو بنا سکتا تھا. اسی طرح بعض اوقات خنزیر کی شکل، بعض اوقات خنزیر کے اندر نا ایک سختی سی ہوتی ہے. تو ان کے بھی دل کیا تھے؟ فقست قلوبہم، کہ دلوں کے اندر سختی آ گئی تھی اور دل دنیا کی خواہشات میں بھی ڈوبے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کتنے ہی قلوب مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے سینے میں انسان کا دل ہے یا کسی جانور کا دل ہے. کتنے ہی مسخ ہو گئے، کتنے ہی دھنس گئے، کتنے ہی عوام کی تعریف اور توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے. ان کا ہر وقت ہم و غم یہی ہے کہ کون میری پریز کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، اور کسی نے مجھے کوئی بات کہی تو کہی کیوں. وہ اسی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں. یعنی ان کا ہم و غم صرف تعریف سیکرز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. اور اللہ کی پردہ داری نے انہیں دھوکہ دیا، یعنی جب اللہ نے ان کا حال نہیں کھولا کسی پر تو وہ دھوکے میں پڑ گئے. اور کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں. انعام الہیہ یعنی اللہ ان پہ جو نعمتیں کر رہا ہے، اور استدراج یعنی ڈھیل دے رہا ہے. اس کے دھوکے میں وہ سمجھتے ہیں ہم پر تو بڑی نعمتیں اللہ کی، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کے لیے دنیا کے راستے آسان ہوتے ہیں، اور اس سے وہ اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے. در حقیقت یہ تمام امور اللہ کی جانب سے عقوبات، سزائیں، اہانتیں، ذلتیں ہیں اور بس. لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں. اللہ بھی ان کے ساتھ مکر و خدا کرتا ہے. یخادعون اللہ وہو خادعہم، ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اور حق سے ٹیڑھا چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. ششم، چھٹی بات، نمبر 6، قلب الٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہگار حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے. یعنی سیدھی بات الٹی نظر آنے لگتی ہے. کوئی شخص پوری جذبے خلوص اور اچھے طریقے سے نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو الٹے معنی لے لیتے ہیں. شر اور فساد، تباہی اور بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون. اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر ہوں، نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں. معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہیں، اسی لیے ان کو قدری کہا گیا. قدری سے مراد چھپی ہوئی، نظر نہیں آتی. معاصی اور گناہوں کی یہ تمام سزائیں کہاں ہوتی ہیں؟ دلوں پہ آتی ہیں.